اکثر لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اسکول سے، کالج سے اور پھر یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے والے نوجوان ہیں، آپ نے کسی مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی، پھر آپ غازی ممتاز قادری کی حمایت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کس سے یہ بات سیکھی؟ تو آج میں یہ جواب ان تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جناب، یہ تعلیم مجھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ قائد اعظم نے کہاں سے یہ پیغام دے دیا؟ جب قائد اعظم کی زندگی کو میں نے پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جب غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے راجپال نامی گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا تو غازی علم الدین کے کیس کے لیے پورے ہندوستان سے چندہ اکٹھا کیا گیا اور قائد اعظم کے سامنے رکھا گیا کہ آپ بہت مہنگے وکیل ہیں، آپ کیس لڑیں۔ قائد اعظم نے وہ چندہ لینے سے انکار کیا اور کہا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت اور ناموس کا معاملہ ہے، لہٰذا یہ میں کیس مفت لڑوں گا۔ لیکن وہ شاید واحد کیس تھا جو قائد اعظم ہارے تھے۔ قائد اعظم جیل گئے اور غازی علم الدین سے کہا کہ علم الدین، تم صرف ایک مرتبہ کہہ دو کہ جب میں نے اس گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت و شواہد کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ غازی علم الدین نے تاریخی جواب دیا کہ جناب والا، زندگی چ پہلا کام کیتا ہے جڑا ہوش وچ رہ کے کیتا ہے، کہ زندگی میں پہلا کام کیا ہے جو میں نے اپنے ہوش و حواس میں رہ کے کیا ہے۔ اب غازی علم الدین شہید کمرہ عدالت میں جاتے ہیں، جج سوال کرتا ہے، جج انگریز تھا، وہ کہتا ہے علم الدین، تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا ہے، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم الدین دوبارہ تاریخی جواب دیتے ہیں کہ جج صاحب، جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ایک مسلمان سے توہین رسالت کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ اب ایسا سوال کرنے والے ہر شخص کو میرا جواب یہ ہے کہ میں ممتاز قادری کی حمایت کیوں کرتا ہوں۔ یقیناً ممتاز قادری نے بھی ایک گستاخہ کے حمایت یافتہ، ایک حمایت کرنے والے گورنر کو واصل جہنم کیا۔ بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے علم الدین شہید کا کیس لڑا۔ بانی پاکستان کے استاد، مفکر پاکستان، شاعر مشرق کہوں تو بہت محدود کر دوں گا، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے غازی علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی۔ تو آج جو بھی شخص نے غازی ممتاز قادری ڈیفنس کمیٹی بنائی یا غازی ممتاز قادری کا کیس لڑا یا ان کی حمایت کی، وہ دراصل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ جناب، یہ معاملہ کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کا معاملہ نہیں، یہ پوری امت کا معاملہ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اگر کوئی انسان گستاخی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ امام مالک نے جواب دیا کہ اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوبارہ سوال کیا گیا کہ اگر وہ زندہ رہتا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ امام مالک نے کہا کہ پھر امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک گستاخ اس دنیا میں زندہ ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں اور اس قوم کی بیٹیوں، آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایک چیز اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم ہر چیز پر کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن حرمت رسول، ناموس رسالت اور ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور نوجوانوں، آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص مدرسے سے نکل کے یا مسجد سے نکل کے نعرہ تکبیر اور رسالت کی صدا کو بلند کرتا ہے، شاید مغرب کو اتنی آگ تب نہ لگے جتنی آگ مغرب کو تب لگتی ہے جب ایک اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا لڑکا باہر نکلتا ہے پینٹ کوٹ اور ٹائی پہن کے اور ذکر کر رہا ہوتا ہے خدا اور اس کے رسول کا، کیونکہ آپ نوجوانوں پہ اربوں ڈالرز انویسٹ کیے گئے ہیں
وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کے گھر میں بھوک پیاس اور افلاس کا عالم ہو، اور پھر بھی موت سے نہ ڈرے۔ اتنا غیرت مند مسلمان، اس کو کس طرح شکست دی جائے؟ وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ جب وہ عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی تڑپ اس کے بدن سے نکال دی جائے گی، only then you would be able to defeat that Muslim۔ تو جناب میرا پیغام پوری امت کو یہی ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔